صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ ورفعنا لک ذکر، جس کی عظمت اور شان، جس ہستی کی عظمت اور شان کے حوالے سے امام اہل سنت یہ بیان کرتے ہیں، پھر وہ اعلی حضرت کہ جن سے جب لوگوں نے کہا کہ احمد رضا لوگ نوابوں کے قصائد لکھ کر بڑے انعامات لے رہے ہیں، آپ بھی کسی نواب کا کوئی قصہ لکھیں، کوئی اس کی تعریف و توصیف میں کوئی اشعار ہی لکھیں تاکہ آپ کو بھی نوازا جائے۔ تو احمد رضا خان نے کیا کہا؟ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ آئے ہائے ہائے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اے لوگوں، مجھے آپ کیا کہتے ہیں کہ میں دنیا داروں کی تعریف کروں؟ احمد رضا کو نہ کسی کے مال و دولت کی ضرورت ہے، نہ کسی کے پیسے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی طاقت اور قوت کا، نہ کسی کے نواب کا مجھ پر کوئی اثر ہے، نہ کوئی روب ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ صرف احمد رضا کی زبان جب بولے گی رسول اللہ کی تعریف میں بولے گی۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ میرا دین یہ نہیں ہے کہ میں روٹی ٹکڑوں پر لوگوں کی تعریفیں شروع کر دوں، نوابوں کے قصائد لکھوں۔ وہ اعلی حضرت احمد رضا خان فرما گئے کہ آقا کریم علیہ السلام کی تعریف احمد رضا کیا بیان کرے، جب جس کی عظمت اور شان خود رب رحمان بیان کرتا ہے۔ اور پھر ایک حاضری کے طور پر حضور کی بارگاہ میں ایک غلام بن کر آل حضرت نے فرمایا کہ سر تا بقدم اللہ کی شان ہے یہ، سر سے لے کر پاؤں، اے ہائے کہہ دو سبحان اللہ، سر تا بقدم اللہ کی شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اعلی حضرت پھر اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کی تعریف و توصیف خود رب کرتا ہے، قرآن کرتا ہے، احمد رضا کیا کرتا ہے، لیکن باتیں کرتے ہیں دل نہیں بھرتا، پھر آگے جاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں۔ ایک خادم کی حیثیت سے، ایک حضور کے ساتھ سچی محبت سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، آپ علیہ السلام کی عظمت اور شان، اسی طرح آج کی ہماری یہ محفل، یہ ہماری محبت، یہ ہمارا پیار، اللہ کے نبی محتاج نہیں ہیں، لیکن ہم اللہ رسول کے محتاج ہیں، یہ یاد رکھیں، تاکہ جب محشر کا دن ہونا تو بھائی یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں اس بڑھیا کا بھی تو نام آئے گا نا، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حالانکہ اس اٹیا سے یوسف تو نہیں خریدا جا سکتا ہے، لیکن وہ بڑھیا لائن میں لگ گئی کہ جہاں بڑے بڑے لوگ آئیں گے نا، میں بھی تو آ جاؤں گی نا، لائن میں تو کھڑی ہوں گی نا کہ اے بار الہ تیرے اس یوسف کے خریداروں میں بھی شامل تھی۔ اس لیے جہاں بڑے بڑے لوگ لگے ہوئے ہیں میرے دوستو، اس لیے یہ بھی حضور کے غلام انشاءاللہ محشر کے دن آ جائیں گے، آ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی عظمت اور شان کے حوالے سے صرف یہ عرض کروں کہ میری طرف دیکھیں، جب آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت تو گھر سے پیغام آیا تو حضرت عبد المطلب اس وقت بیت اللہ شریف کے طواف میں مصروف تھے، اور جب گھر سے پیغام آ گیا کہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی ہے تو حضرت عبد المطلب گھر گئے،
اور آپ علیہ السلام کی زیارت کی اور اٹھا کر سینے سے لگائے. زیارت بھی کر رہے ہیں، سینے سے بھی لگا رہے ہیں. اس وقت انہوں نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے، کچھ کلمات بولے. ان میں سے ایک حصہ ہم لیتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. تو اس لیے ابھی گھر والوں سے دیکھ لیتے ہیں نا کہ آج تو عشاق دیوانہ وار حضور کے تذکرے کر رہے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس دور میں وہ آپ علیہ السلام کی عظمت اور شان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، حضرت عبد المطلب نے پہلا جملہ یہ بولا، الحمدللہ. سب کی آواز نہیں آ رہی، کیا بولا؟ الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تمام تعریفیں کس کے لیے؟ سب بولو، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ یہ الفاظ ہیں حضرت عبد المطلب. بولے الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الارضانی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس اعطانی، جس نے مجھے، سبحان اللہ، جس نے مجھے پاک آستینوں والا، نورانی چہرے والا، خوبصورت یہ ہستی عطا فرمائے. میں تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے کرتا ہوں کہ ہمارے خاندان کو جس رب نے قبول کر کے ہمارے خاندان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے قبول کر. ہیں جی، وگرنہ کسی خاندان میں حضور آ سکتے تھے. تو اس لیے پہلا جملہ، پہلا کلمہ، پہلا لفظ حضرت عبد المطلب نے جو بولا ہے وہ یہی بولا ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے اعطانی، جس نے مجھے عطا کیا. اور ساتھ ساتھ کتنا خوبصورت یہ بھی پیغام دیا، اللہ کی تعریف بھی کر دی اور حضور کی عظمت بھی بیان کر دی کہ اے مالک تو رب ہے، تیری شان بھی اعلیٰ ہے، لیکن جو تو نے ہستی عطا کی ہے اس کے بارے میں کیا کہوں، وہ بھی ہر حوالے سے اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. وہ بھی ہر حوالے سے عمدہ ہے، وہ بھی ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے. کیوں؟ حضرت عبد المطلب جو دیکھ رہے تھے کہ آج کی بہاریں، آج کی فضائیں، شرق و غرب، شمال و جنوب، ہر طرف سے یہ معطر معمبر یہ نظام، ہمارے گھر کا نظام، اور آپ علیہ السلام کی آمد سے آج کی صبح، آج کی پر نور بہاریں جو پیغام دیتی ہیں، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ عظیم رسول ہے، یہ عظیم ہستی ہے. یہ صرف ہمیں نہیں نوازے گا، یہ پوری کائنات کو نوازے گا. سبحان اللہ. یہ پوری کائنات کو نواز دے گا. یہ پوری کائنات کو بولو، یہ پوری کائنات کو نوازے گا. اس کے بعد آئیے، اشعار تو عربی کے بہت سارے ہیں لیکن وقت کی لحاظ سے تھوڑا سا عرض کرتا ہوں کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کیا فرماتی ہیں. سبحان اللہ. یہ تو ابھی خاندان کے لوگ ہیں. آپ کی والدہ نے جو کچھ دیکھا، اور آپ اندازہ فرمائیں، ان الفاظ میں غور کریں کہ ابھی حضور کی آمد ہو رہی ہے اور آپ کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ صالحہ متقیہ، آپ نے جو کچھ دیکھا حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کے حوالے سے، آپ کیا بولی؟ آپ بولی کہ ان صح ما ابصرت فی المنام، کہ جو کچھ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے. سبحان اللہ. خواب کے اندر کیا دیکھا کہ 9 ماہ تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم اطہر میں رہے تو کبھی میرے خواب میں حضرت آدم علیہ السلام آئے، تو کبھی حضرت شیس علیہ السلام آئے،
اور کبھی ادریس علیہ السلام، تو کبھی حضرت ہود علیہ السلام، تو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ مختلف پیغمبروں، حضرت اسماعیل کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، ہر ماہ میں ایک پیغمبر آتا ہے اور آ کر وہ یہی صدا دیتا ہے، اے آمنہ تو خوش نصیب ہے، تو برکتوں والی ہے، تیرے شکم اطہر میں کوئی عام ہستی نہیں، فقد حملتی بسید المرسلین. اے آمنہ تو خوش نصیب ہے، تیری شکم اطہر کے اندر، تیرے شکم اطہر میں کوئی عام ہستی نہیں، تیرے شکم اطہر میں رسولوں کا سردار آ گیا ہے. تو اس پر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کیا کہ ان صحاب ما ابصرت فی المنامی، اگر یہ بات صحیح ہے کہ جو کچھ میں نے خوابوں کے اندر 9 ماہ تک دیکھتی رہی ہوں، تو لوگوں سنو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کا پیغام جو اپنے شہزادے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں ہم سب کے ایمان کو منور کرنے کے لیے، ہم سب کے ایمانوں کو تازہ کرنے کے لیے آپ فرماتی ہیں کہ لوگوں سنو کہ فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ. سبحان اللہ. فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ، یہ ایسی ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف مبعوث فرمائے گا. یعنی حضور کی والدہ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ شہزادہ آقا کریم علیہ السلام جو میرے شکم اطہر میں ہے یہ عام ہستی نہیں. حضور کی والدہ کا اتنا علم ہے، اے ہائے، حضور علیہ السلام کی والدہ طیبہ طاہرہ کا یہ علم ہے. آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں، انام مخلوق کو کہتے ہیں کہ تبعثوا، آپ بھیجے جائیں گے، اللہ انہیں مبعوث کرے گا ایک مخلوق کی طرف، اور اس مخلوق کے آپ رہنما بنیں گے. یہ آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ نے پہلے وہ بات کر دی کہ 9 ماہ تک جن انبیاء کی بشارتیں مجھے ملی ہیں، تو پھر اس کا پیغام یہ ہے کہ یہ عام ہستی نہیں، آئے یہ عام ہستی نہیں، اس کا مرتبہ اور مقام کچھ اور ہے. اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کی طرف، مخلوق کی طرف رہنما بن کے جائیں گے. رسول عام رسول نہیں، خاص رسول بن کے جائیں گے. امام الرسول، امام الانبیاء بن کے جائیں گے. آپ کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ مزید آگے فرماتی ہیں تبعث فی الحل والحرام، اور آقا کریم علیہ السلام حل و حرم یعنی عرب کی سرزمین، پھر فرماتی ہیں نانا پوری کائنات کے لیے اللہ انہیں نبی بنا کر مبعوث فرمائے گا، پوری کائنات کے لیے. لیکن ہاں والدہ کا یہ علم ہے کہ ان کا مرکز کہاں پہ ہوگا، مرکز ان کا حرمین ہوگا، کبھی مکہ میں تو کبھی مدینہ میں، اور ان کا پیغام پوری کائنات میں قیامت تک رب چلائے گا. یہ میرے شکم اطہر کے اندر جو ہستی جلوہ گر ہے اس کا یہ مقام ہے. یہ آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ جو ہیں وہ یہ بیان کر رہی ہیں. میرے دوستو، آقا کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان، اور آپ اندازہ فرمائیں، اللہ اکبر، ہمیں تو مطالعہ سے قبلہ یہ باتیں ملتی، ایمان تازہ ہوتا ہے. عربی کو پڑھیں، عربی کو سمجھیں، ایمان منور ہوتا ہے کہ حضور کی شان اور عظمت، حضور کا خاندان کیسے بیان کرتا ہے. پھر آپ فرماتی ہیں کہ فَاللَّهُ أَنْهَاكَ عَنِ الْأَصْنَامِ، فرماتی ہیں آپ کی والدہ کہ لوگوں سنو، میں حلفاً کہتی ہوں، قسماً کہتی ہوں کہ جو میرے شکم اطہر میں تھے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، وہ دنیا میں آ کر کسی بت کی پوجا نہیں کریں گے. والدہ نے پہلے ہی بتا دیا، پہلے ہی خبر دے دی کہ یہ ہستی کیسی ہے. جب یہ دنیا میں آئیں گے تو کسی بت کی پوجا نہیں کریں گے، بلکہ جب اللہ طاقت دے گا، نبوت کے منصب پہ آئیں گے، بیت اللہ شریف ہوگا، اس میں 360 بتوں کو اڑا کے رکھ دیں گے. 360 بتوں کو اڑا کے رکھ دیں گے اور ایک خدا کی عبادت کا حکم دے دیں گے.
نعرہ تکبیر، جی نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، اچھا نعرہ جی۔ حیدری، علماء اہل سنت۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ تبعثو فی التحقیقی والاسلامی دینا ابیک البر ابراہیم۔ اب اس میں کیا پیغام دیا؟ ابھی دیکھیں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور والدہ سب کچھ بتا رہی ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے آئیں گے، ان کا پیغام کیا ہے، وہ دین اسلام ہے، اور پھر دین کون سا لے کے آئیں گے وہ بھی بتا دیا کہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا لے کر آئیں گے۔ یہ تو والدہ بیان کر رہی ہے جی۔ اور اس وقت کے ابھی سارے معاملات ہونے ہیں، ابھی سب کچھ ہونا ہے، لیکن والدہ پہلے سے ہی سب کچھ بتا رہی ہے کہ ہونا کیا ہے۔ اے ہائے دوستو کیا بتاؤں آپ، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حقیقت ہے کہ پہلے گھر میں چلے جاؤ کہ دیکھو نا، آل اولاد کا پتہ ماں باپ سے چل جاتا ہے، پڑوسی ہمسائے گھر سے خاندان سے چل جاتا ہے۔ آپ پہلے وہاں پہ چلے جائیں نا، ان سے خبر لے لیں اور پھر آگے چل پڑیں، تو پھر آج تک آ جائیں تو کوئی زمانہ کوئی دور تعریف و توصیف سے خالی نظر آتا۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یہ باتیں بعد میں، پہلے پیچھے جاؤ، گھر میں چلتے ہیں۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ کل حی میت وکل جدید بال، اللہ اکبر۔ پھر آپ نا ایک دن، آخری حصے پر بات کر رہا ہوں، ذرا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت آمنہ نے نا ایک دن آپ علیہ السلام کو، میری طرف دیکھ سب متوجہ، آپ علیہ السلام کو نا ایسے سامنے لیا، اور آپ ظاہر پیغمبر کی والدہ ہے، انہیں سارا علم ہے کہ میرا آخری سفر قریب آ گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کی زیارت بھی کر رہی ہیں، آپ علیہ السلام کی زیارت بھی کر رہی ہیں، دیکھ بھی رہی ہیں، اور زیارت بھی کر رہی ہیں، دیکھ بھی رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہی ہیں کہ کل حی میتن، کہ ہر زندہ نے مرنا ہے، بے شک ہر زندہ نے، بولو ہر زندہ نے، گویا کہ آپ نے اپنا پیغام دے دیا کہ میں دنیا سے چلی جاؤں گی۔ کیوں؟ کل حی میتن، کہ ہر زندہ نے مرنا ہے، وَكُلُّ جَدِيدٍ بَالٌ، اور ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، وَكُلُّ كَبِيرٍ يَفْنَا، اور ہر بڑے نے فنا ہو جانا ہے۔ یہ والدہ کہہ رہی ہیں، اور حضور کی زیارت بھی کر رہی ہیں، اور یہ باتیں بھی کر رہی ہیں۔ وَكُلُّ كَبِيرٍ يَفْنَا، کہ ہر بڑے نے ختم ہو جانا ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی ہم نہیں بتا سکتے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جی فلاں تو دیکھو جی اتنے ہزار سال کا موجود ہے، مردہ تو ہو سکتا ہے، زندہ فرعون کی ممی پڑی ہوئی ہے، لوگ دیکھتے ہیں نا، تو مردہ تو ہو سکتا ہے، زندہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ساتھ کہا وَأَنَا مَيْتَةٌ، اے ہائے، حضور علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام کا دیدار بھی کر رہی ہیں، حضور علیہ السلام کی زیارت بھی، اور ساتھ فرماتی ہیں وَأَنَا مَيْتَةٌ، اے آقا میں بھی فوت ہو جاؤں گی، میں بھی دنیا سے چلی جاؤں گی، میرا وقت بھی قریب ہے، میں بھی دنیا سے جانے والی ہوں۔ لیکن حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کا پیغام میرے دوستوں دل کے کانوں سے بھی سن لو۔ آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کئی لوگ مر جاتے ہیں، انہیں مرنے کے بعد ان کے تذکرے ختم ہو جاتے ہیں، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، لوگ انہیں بھول جاتے ہیں، لوگ ان کو یاد نہیں کرتے، لوگ ان کا نام نہیں لیتے۔ لیکن حضرت آمنہ میری اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ طیبہ فرماتی ہیں کہ لوگوں سنو، نانا انا میتتن، میں تو مر جاؤں گی لیکن میرا ذکر باقی رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ ذرا آپ مجھے ہی بات کرنے دیں، آپ ماشاءاللہ بڑی دیر سے لگے، درود شریف پڑھیں جی ماشاءاللہ۔ وَأَنَا مَيْتَةٌ، فرماتی ہیں کہ میں بھی مر جاؤں گی
میں بھی دنیا سے چلی جاؤں گی، لیکن ہاں وَذِكْرَى باقٍ، میرا ذکر باقی رہے گا، میرا ذکر باقی رہے گا۔ اور حضرت آمنہ پر فتویٰ لگا لو، لوگو باتیں کرنے والوں، تمہاری باتیں چلتی رہیں گی، لیکن حضرت سن لے، دل کے کان سے سن لے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ نانا، میرا ذکر میری وجہ سے نہیں، میرا کیا مقام، میرا کیا مرتبہ، میرا جو کچھ ہے حضور کی وجہ سے، میری جو شان ہے، میرا جو مرتبہ ہے، میرا جو مقام ہے، میری جو عزت ہے، میری جو تکریم ہے، میرا جو کچھ ہے، وہ سب حضور کی وجہ سے ہے۔ وہ سب کس وجہ سے ہے؟ بولو، حضور کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ وَذِكْرَى بَاقٍ، آپ فرماتی ہیں میرا ذکر باقی رہے گا۔ لوگوں کیوں باقی رہے گا؟ فرماتی ہیں وَلَدْتُ طُہْرًا، وَلَدْتُ طُہْرًا، میں نے عام ہستی کو جنم نہیں دیا، میں نے ایک ایسی ہستی کو جنم دیا ہے جس کے تذکرے دنیا میں نہیں، محشر کے دن بھی ہوں گے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضور کے پیچھے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث سن لیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب ساری کائنات میرے پیچھے، آدم علیہ السلام میرے پیچھے، شیس علیہ السلام میرے پیچھے، موسیٰ علیہ السلام میرے پیچھے، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سارے پیغمبر میرے پیچھے، میں آگے، جب میں جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، حضور فرماتے ہیں جب میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹا دوں گا تو پھر جنت کا دروازہ کھولے گا کون؟ امام ترمذی نے حدیث لکھی، آپ سیاستہ کی کتاب پڑھ لیں، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے فَيُدْخِلْنِيهَا، میرا رب میرے لیے دروازہ خود کھولے گا اور مجھے داخل ہونے کا حکم دے گا۔ اور پھر یہ بھی سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غرباء داخل ہوں گے۔ حدیث طویل ہے، میرا موضوع دوسری طرف چل رہا ہے، محبت میں بات آ گئی اس لیے کر دی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرا تذکرہ کیوں ہوگا، میری شان، میری عظمت کیوں بیان ہوئے گی؟ وَلَدْتُ طُہْرًا، کہ میں نے پاکیزہ ہستی کو جنم دیا ہے، ایسے نبی کو جنم دیا ہے جو طہر ہے۔ بولو، جو کیا ہیں؟ طہر کا معنی کر لو پاک، جو کیا ہیں؟ اور سارے بولو یار، کو ڈر رہے ہو، بات میں کر رہا ہوں، آپ ایسے مفت کے ڈری جا رہے ہیں یار۔ کس ہستی کو پیدا کیا جو کیا ہے؟ سب بولو، جو کیا ہیں؟ جو کیا ہیں؟ جو لطف لے کے کہنا چاہتے ہیں نا وہ کہیں کہ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے ایسی ہستی کو نہیں جانا کہ جس کے بارے میں لوگ کل کہیں گے یہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، فلاں عیب، فلاں عیب۔ اور والدہ کہتی ہے میں نے ایسی ہستی کو جنم دیا ہے جو پاک ہے۔ تجھے اتنی بھی سمجھ نہ آئی، اتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ جس ہستی کی گواہی گھر سے مل جائے۔ آپ لطف لینا چاہتے ہیں تو میری طرف دیکھیں، سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا۔ سارے مل کے پڑھو تو پڑھتے ہیں، مگر نہ بات آگے کرتے ہیں۔ اگر جو تھک گئے ہیں تو پھر میں دعا بھی کر دیتا ہوں جلدی سے، تھوڑا لطف لے ہی لئیے، کیا خیال ہے؟ قسمت سے کٹھے ہو گئے ہیں بھائی، انتظام لنگر پانی کا وسیع ہے، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں۔ سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا۔ سارے پڑھو، سارے جو سرکار کی محبت میں اس وقت فدا ہو چکے ہیں وہ تو پڑھے نا۔
سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، جھوم جھوم کے، سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ آپ لطف لے کر پڑھ نہیں رہے، سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، کتنی بڑی بات ہے جی، سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا۔ والدہ کو اتنا لطف دے دیا، والدہ کو اتنا لطف دے دیا ہے کہ والدہ کس انداز میں بیان کرتی ہیں، ولدت طہرن، عاشق کہتا ہے کہ سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ یہاں ایک اور حدیث بیان کروں تاکہ آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے۔ حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ایک نام موجود ہے، سہل بن عمرو، سہیل بن عمرو، سہیل بن عمرو۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ فتح مکہ تک، بلکہ فتح مکہ میں جب حضور انٹر ہو گئے تھے اور ایک قافلہ جو حضرت خالد بن ولید، یعنی حضور کی ترتیب کے مطابق مختلف حصوں سے لوگ داخل ہوئے، اور ایک قافلے کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے، تو یہ سہیل بن عمرو کافی لوگوں کے ساتھ مل کر وہاں مقابلے میں گیا، اور بہت سارے لوگ لڑے آپس میں، لیکن حضرت خالد بن ولید کا نام آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مقابلہ کیا اور کافی کفار کو فنار کیا۔ آخر جب کافروں نے دیکھا شکست ہو گئی تو پھر بھاگ گئے، تو سہیل بن عمرو بھی اس وقت بھاگ گیا، پھر گھر میں جا چھپا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اس نے دین کی کتنی مخالفت کی۔ غزوہ بدر میں یہ اسلام کے مخالف موجود ہے، غزوہ احد میں موجود ہے، ہر مقام پر موجود ہے، بلکہ غزوہ احد میں، بلکہ حدیبیہ کے مقام پر بھی کفار کی طرف سے جو نمائندہ بن کے آیا تھا معاہدہ کو طے کرنے کے لیے، تو کفار کی طرف سے یہی سہیل آیا تھا، اور ساری شرائط اپنی مرضی کی طے کی تھی، اور حتیٰ کہ اس کا سکا بیٹا عبداللہ اور ابو جندل جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کو یہ مارتا تھا، اتنا مارتا تھا، اور رسیوں سے باندھ کر مارا کرتا تھا، ظلم اور تشدد کرتا تھا، اور یہی اسی کا بیٹا ابو جندل جب یہ شرائط طے ہو رہی تھی تو اس وقت یہ ان رسیوں کو توڑتے ہوئے کسی طرح حدیبیہ پہنچا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جناب کا غلام ہوں، ابھی تو معاملات طے ہو رہے ہیں، تو مجھے واپس مکہ نہ بھیجو، مجھے مدینے لے چلو، مجھے اپنے ساتھ مدینے لے چلو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ تو معاہدہ سے پہلے آ گیا، لیکن یہ سہیل کا یہ بیٹا تھا، حالانکہ سہیل نے کہا نا یہ تو پہلے واپس کرو نا، یہ تو پہلے واپس کرو، لکھا ہی بعد میں جائے گا سب کچھ۔ اور کیا باتیں بتاؤں۔ پھر جب غزوہ بدر میں جب کفار ناکام ہو گئے، پھر جو 70 لوگ قیدی کر لیے گئے، ان قیدیوں میں ایک یہ سہیل بن عمرو بھی تھا، اور جب مدینہ المنورہ میں انہیں لے جایا گیا اور پھر ان کے لیے رول طے ہونے لگے فدیہ دے کر مختلف، میں تھوڑا سا حصہ لینے کے لیے بات اتنی ساری بتانی پڑی، تو جب معاملات طے ہونے لگے نا، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پڑی سہیل پر، حضرت عمر غصے میں آ گئے کہ یا رسول اللہ اس نے جو ہمارے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، اگر مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاؤں۔ حضرت عمر غصے میں آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ ظلم کرتا تھا بڑے، ان کے 2 داماد
اور بیٹیاں جو مسلمان ہو گئیں ان پر بھی یہ ظلم کرتا رہا، اپنے بیٹوں پر ظلم کرتا رہا، دیگر مسلمانوں پر ظلم کیے۔ پھر آخر کار حضرت عمر نے یہاں تک کہا کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں تو اتنی اجازت دیں میں اس کے دانت تو توڑ ڈالوں نا، دانت تو توڑوں نا۔ اب دیکھیے سہیل حضور کو دیکھتا ہے اور حضرت عمر سہیل کو غضبناک آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن جب سہیل آقا کریم کو دیکھتا ہے ظاہر ہے اس کے جرم تو بڑے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ابھی یہ بدر کا موقع ہے، لیکن جب یہ حضور کو دیکھتا ہے نا حضرت عمر کی طرف سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ کچھ کر ڈالیں گے، اور جب سہیل حضور کو دیکھتا ہے نا تو پھر کیا یاد آتا ہے؟ سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا سرکار سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، امت نہیں رو دعا کون کرے گا۔ اگلے حصے کے لیے میں یہاں تک آیا کہ رب اپنے گناہ گار نو دریو دیتے بھیجے۔ یہاں ایک بات کروں اسی سہیل کی، پھر یہ حصہ ہم پڑھتے ہیں۔ جب یہاں تک کہ مختلف لڑتا رہا حضور نے تو اس کو رہا کر دیا جی، وہاں سے اس کو رہا کر دیا گیا، فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، یہ پھر غزوہ احد میں بھی لڑا، چلتا رہا، یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر جب یہ ہر طرف سے فتح ہو گئی، حضرت خالد بن ولید نے ان کو شکست دے دی، پھر یہ بھاگ کھڑے ہوئے تو یہ سہیل اپنے گھر پہنچا، خیر راستے میں صحابہ سے چھپ چھپا کے نہ پہنچ گیا کہ راستے میں تو کسی کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے اس کی گردن کٹ جاتی، لیکن یہ جلدی سے گھر پہنچا۔ اللہ اکبر، دوستو ذرا دل کو جگہ دے، جب یہ سہیل گھر پہنچا اور جا کر وہ بیٹا جس پر کئی سال سے یہ ظلم کر رہا تھا، تشدد کر رہا تھا، اس بیٹے سے کہنے لگا کہ میرے بیٹے عبداللہ آج کام کر۔ کیا کام کروں؟ بیٹا اللہ کے نبی کے پاس پہنچ، تم مسلمان ہے، اللہ کے نبی سے مجھے معافی دلا دے۔ رب اپنے گناہ گار نو درے۔ آپ پڑھتے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں خشک علاقہ تو نہیں ہے، پورا چاروں جانب سے سبز ہے اور ہم سبزے کے درمیان میں ہیں، اور درمیان میں جو بیٹھے ہیں پھر حضور کا ذکر ہے تو اس سبزے سے ان کے دل تو زیادہ سبز ہونے چاہیے، ہونے چاہیے کہ نہیں؟ پھر کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ رات دن کا سفر ہے، اور جناب اور 5 گھنٹے ایک طالب علم کلاس لے کے پھر بھی آپ کی کلاس بھی لے رہا ہے، اور آپ حضرات جو ہیں مجھ سے اتنی محبت کر رہے ہیں، اتنی محبت کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے، بس ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ ٹھیک نہ کہیں، آپ بھی حصہ ڈالیں جی، اپنا حصہ ڈالیں نا۔ آپ کیا حصہ ڈالیں؟ کہ رب اپنے گناہ گار نو دریو دیتے بھیجے، رب اپنے گناہ گار نو دریو دیتے بھیجے، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا۔ مولوی تسی تے پڑھ لو، سن رو کے دعا کون کرے گا۔ اونچی پڑھو، اونچی پڑھو، دل لا کے پڑھو، شاباش۔ سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، امت نہیں رو کے دعا کون کرے گا، رب اپنے گناہ گار۔ اچھا یہاں پر فتویٰ لگ جائے گا جی کہ رب غلطی کر کے رب کو ناراض کیا، اور رب اپنے گناہ گار کو کہ حضور کے در پہ جا، میں تو ابھی چلا جاؤں گا، میرے قبلہ بھائی کے پاس لوگ جائیں گے، مولوی ریاض لاہور سے آیا، یہ کیا کہہ گیا؟ تو یہ بتائیں گے وہ ٹھیک کہہ گیا۔ کیوں؟ قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ جی آپ پڑھ دیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ اچھا جی، علامہ صاحب پھر بتائیں گے
वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम। سبحان اللہ इसलिए हवाला भी दे दूं, मैं ऐसे शेर नहीं पढ़ रहा हूँ। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। रब अपने अब तो कुरान की आयत है, अब तो बोलो, रब अपने गुनाहगार नु दरियो, रब अपने गुनाहगार नु दरियो देते भेजे सरकार बिना मावता कौन करेगा सरकार माफ खता कौन करेगा सरकार बिना माफ खता कौन करेगा उम्मत नहीं रो दुआ। کون کرے گا ایک اور حوالہ بھی دے دوں نا، حوالوں کی بات آ گئی ہے نا، اعلی حضرت مانے ہوئی شخصیت ہے۔ آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں چھوڑو، کیوں چھوڑ دیں؟ فرماتے ہیں اس لیے چھوڑ دو کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں۔ کمال کی بات کرتے ہیں آپ۔ پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ارے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دل میں۔ سبحان اللہ پھر فرماتے ہیں لوگوں ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، توجہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، وہ کل ہے، توجہ ذرا کر لیں ذرا، اس جملے پر بھی لوگ بول رہے ہیں خالق کل ہے، وہ تو کل ہے نا، کیوں جی؟ تو وہ کل جس کو جو دے دے فرمائے اس پر تو بھی کل ہے، لگا فتویٰ، کسی طالب علم کے پاس بیٹھ جایا کر تو وہ قرآن و حدیث سمجھا دیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں جی دیکھو انہوں نے کل کہہ کے نا حضور علیہ السلام کو رب کے برابر کر دیا، استغفر، حالانکہ ایسی بات اوہ اللہ کے بندو سمجھو سمجھو سمجھو، بات ایسی نہیں ہے۔ اب جیسے میں بیٹھا ہوں، میرا باپ ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ اب میں کہہ دوں میرا باپ کچھ نہیں سب کچھ میں ہوں، آپ مان لو گے؟ نہیں مانو گے، کیوں؟ اس لیے باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے۔ اللہ کے بندو وہ تو رب ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی ہم سری، اس کا کوئی مقابلہ کچھ نہیں، لیکن وہ رب بھی اگر فرما دے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وہ پہلے والی باتیں ختم، ایک شہر ایک قصبہ ایک علاقہ ایک حد تک نہیں، انی رسول اللہ علیکم، انی رسول اللہ علیکم، یار بولا تو کرو نا، کہیں بھی نہیں بولتے۔ میں بیان بند کرنے جا رہا ہوں بس، اس لیے کہ آپ نے پہلے ماشاءاللہ بڑے خطبہ سنے اور میں تو خوش ہوا ہوں کہ اللہ کرے میری ضرورت نہ ہی پڑے تو بہتر ہے، لیکن خیر عربی نے مان کر مجھے چھٹی دے دی، ان کی مہربانی، اور باقی میرا دل بڑا خوش ہو گیا ہے۔ میں کوئی ناراض نہیں ہوں بھائی، آپ نہیں بولے جب بھی، بولے ہیں جب بھی، ناراض ہو کے چلے گئے تو پھر کیا بات ہوگی؟ پھر ملنا نہیں کیا؟ اور ملنا ہے بھائی۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں نکتہ سنو، آپ علیہ السلام کے بارے میں جو ہم کل کہتے ہیں نا، اس کا استغفر اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ علیہ السلام اللہ کے برابر ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یوں کہا ہے کہ خالق کل نے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ تو اب رب تبارک و تعالیٰ جو اپنے محبوب کو دے رہا ہے، جن کی شان اور عظمت والدہ بیان کرے، حضرت عبد المطلب بیان کریں، ساری کائنات بیان کرے۔ چلو رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، ایک منٹ سورہ صف پڑھ لیتے ہیں کہ جس کی عظمت اور شان حضرت عیسیٰ بیان کرے، من بعد مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور پھر جس کی شان، پیچھے چلے جاؤ جی، اللہ اکبر، سورہ آل عمران کے اندر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ،
یہ خطاب کن سے؟ بہرحال جی بہت سارے دلائل ہیں، میں کہاں ختم کروں کہاں بات کروں. اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ہمارا پیار سلامت رکھے. ہمارا جامعہ فروخیہ رضویہ جو اسی علاقے کے اندر خوبصورت چک نمبر 46 میں عظیم الشان ادارہ ہے. اس میں ماشاءاللہ بچیاں بچے علماء بن رہے ہیں، حافظ قاری بن رہے ہیں. اس کا سالانہ جلسہ ہے جی. اور رات کو محفل شبینہ ہے کل رات. ہم ان بچوں سے قرآن بھی سننا چاہتے ہیں زبانی، تو اس لیے آپ سب بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ. اور کہہ دیں انشاءاللہ یار، ہم لاہور سے آ کے یہاں پھر رہے ہیں تو آپ 46 تک بھی نہیں آئیں گے؟ اور آئیں گے انشاءاللہ. آؤ یار، یہ اس محفل میں رہو گے تو رنگے جاؤ گے سارے، اور سارے داتا داتا کرو گے انشاءاللہ. تو کل انشاءاللہ پھر اکٹھے ہوں.